نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ اب یہ کب آرزو کریں گے؟ موت کے وقت، جب فرشتے جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت جب گنہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا میدان محشر میں حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ بات کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقع پہ ہوتی ہے، لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ مہلت کا قانون ختم ہو گیا۔ اس دنیا میں انسان کو صرف آزادی ملی ہوئی ہے، وہ صرف ایک امتحان کے لیے اور صرف تھوڑے وقت کے لیے جو ہے اس دنیا میں ہے۔ کلیئر کٹ قرآن میں یہاں مینشن کیا گیا، سمپل سی بات ہے، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، اللہ ایگزامینر ہے۔ آپ کی جو ٹوٹل ٹائم، آپ کی جو لائف سپین ہے، یہ آپ کا ایگزامینیشن پیریڈ ہے۔ جیسے امتحان میں، عام امتحان کا 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، جس انسان کی جتنی زندگی اتنا اس کا آپ کا پیپر کرنے کا ٹائم ہے، اس دنیا میں آزمائش اس کو سالو کرنے کا ٹائم ہے۔ سلیبس قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی پرچہ آؤٹ کیا، بھی میں نے پیچھے بتایا، من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا۔ تو پاسنگ کرائٹیریا کیا ہے؟ پاسنگ کرائٹیریا آپ کا یہ ہے اس کلمے پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نے سب کو اللہ تعالیٰ یہ جواب دینا ہے۔ تو یہاں پہ ان کافر لوگوں کی ان کی حسرت کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ 14 پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ مینشن کریں کہ ہم آج ہی کیوں نہ، آج ہمیں پتہ چل گیا قرآن میں، آج ہم کیوں نہ اس آنے والے دن کے لیے تیاری کر لیں جس کا بینگ مسلم ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سب نے کلو نفسن ذائقۃ الموت، ایک ٹائم پہ مرنا ہے اور مر کر اٹھنا ہے، اور اٹھ کے ہم نے جتنی زندگی گزاری اس کا حساب دینا ہے کہ میں نے وہ کیسے گزاری، اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہمارے ریزلٹ ڈکلیئر کرے گا کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ آیت نمبر 3، آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقرر نوشتہ تھا۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پہ قرآن اتارا گیا، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ اب یہ کافروں کا کفر تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، اور وہ ان کو ڈیمانڈ کرتے تھے کہ معجزہ لے کر آئے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب معجزہ آ جائے اور پھر بھی انسان فرما برداری نہ کرے تو عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 9، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قیامت تک اس قرآن میں، اس کے الفاظ میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ گنہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح رچا دیا کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ وہ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معجزے مانگتے تھے، کہتے تھے اگر یہ ان کے لیے دروازے بھی کھول دی جائیں، آسمان پہ چڑھ بھی جائیں، تو وہ تب بھی کہیں گے کہ یہ کوئی نظر بندی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ تب بھی وہ اللہ کے
حقانیت کو تسلیم نہیں کریں گے، جن کے ٹیڑھے ٹیڑھے دل ہیں وہ ٹیڑھے ہی رہیں گے۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے۔ برج، برج بروج، برج کی جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں، اور تبرج بھی جو انسان، جو عورت اپنے اظہار زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے لیے بھی برج کہا جاتا ہے۔ یہاں آسمانوں کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے۔ اور قرآن نے بروج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی میں بروج قلعے، قصر، مضبوط عمارت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ لفظ ستاروں کے ان 12 فرضی اشکال کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ 12 برج اللہ تعالیٰ نے بنائے، جیسے یہ حمل، سور، یہ ایریز اور یہ ورگو اور لیو، یہ تمام یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے، ستاروں کے پرپز بتائے جا رہے ہیں کہ ستارے کیا ہیں جی، ایسے جیسے مکیش کا دوپٹہ آسمان پہ، آسمانوں کے لیے زینت ہے، اس سے لوگ راستہ دیکھتے ہیں، اس سے لوگ اپنے وہ جو کہتے ہیں نا جو ہے ٹائم بھی معلوم کرتے ہیں، اور لوگ اپنی قسمتوں کا حال بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو چیز بتائی گئی ہے کہ شیاطین آسمان پہ باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، جن پہ شہاب ثاقب ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، جن سے کچھ جل کر مر جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر کچھ یوں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پہ کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے سے سن کر اپنے بازو یا پر پھڑپھڑاتے ہیں عاجزی کے اظہار میں، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا، اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پہ شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے والے تھوڑے تھوڑے فاصلوں پہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے دوست، نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں، اور اس حصار کو قرآن بروج سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور شیطان جن کو ایک ایک لمٹ تک وہ جا سکتے ہیں، وہ آسمان کی وہ آگے نہیں جا سکتے، تو جس لمٹ تک جاتے تو وہاں پہ وہ جو سنتے ہیں وہی آگے سے کہان کو بتا دیتے ہیں، اور پھر یہ پامسٹری کا جو نجومیوں کے پاس جا کے لوگ جو اپنا علم حاصل کرتے ہیں یا قسمتوں کا حال پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پھر جب آتے ہیں تو ان کو شابس، ان کو پیچھے مارا جاتا ہے کہ دوڑ جاؤ یہاں سے شیطان کو۔ اور زمین ہم نے پھیلا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اس پہ گڑنے والے پہاڑ ڈال دیے، اس میں ہم نے ہر چیز ایک کھلی تعداد سے اگا دی ہے۔ اب بہت کچھ ہے، اگر ہم صرف اس پہ بات کریں، یہ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتا دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی زندگی اور معیشت کی 3 باتیں فرما دی ہیں۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں تمام خصوصیات رکھ دی ہیں۔ دوسرا، اس زمین کو قابل معیشت اور سکون کے بنا دیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ پانی کے خزانے ہیں، پھر آپ کے پاس ویجیٹیشنز ہیں، معدنیات ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھ دی ہے۔ تیسری چیز کہ اس میں جتنی بھی چیزیں اگتی ہیں وہ موزون ہیں، موزون یعنی کہ وزن کی ہوئی ہیں، ہر چیز کو خاص انداز سے کانٹے کی تول کی طرح رکھا ہے، رتی بھر بھی ادھر سے ادھر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں جتنے نباتات، جمادات وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی نوعیت، اپنی کمیت اور کیفیت میں، مطلب اپنی ایک یونیک ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ڈیزائن ہوتا ہے، ہر قسم کے پھل، سبزیاں اور وہ سب چیزیں ہیں، اور بڑے تناسب سے اور اعتدال سے رکھا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اور یہ جو موزون یہاں پہ جو لفظ ہے بہت اس کی ڈیٹیل ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے مختلف قسم کے پودے درخت یا جانور پائے جاتے ہیں ان کے اندر اپنی نسل کو بڑھانے کی اتنی استطاعت ہے کہ صرف ایک قسم کی چیز کو بڑھنے کا موقع دیا جائے تو زمین اس سے بھر جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے اختیار رکھے ہیں کہ جن میں سے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق بڑھتی ہے اور اس کا کنٹرول ہے. اس سے آگے نہیں جا سکتی تاکہ زمین پر ایک کنٹرول رہ سکے. ورنہ آپ دیکھیں نا جتنی مرغیاں ہم کھاتے ہیں تو ساری کی ساری جو ہے ختم ہو چکی ہوتی اس وقت مرغی کی نسل. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیر جو یہ چیتے وغیرہ بنائے ان کو ان کی جو نسل ہے اس کی اور طرح سے اس کی بڑھوتری ہے اس کی ان کی اس طرح کی ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑا لمبا ایک مضمون ہے. اسی نے ہم نے اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. اور اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں. ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازی جو ہے نا مقرر اندازے سے اتارتے ہیں اور ہم بھیجتے ہیں بھوجل ہوائیں پھر آسمان سے پانی برسا کے پھر قدرت کاملہ پہ ہے غور کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں. پھر آسمان سے پانی برسا برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں تم اس کی ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں ہم ہی بلاخر وارث ہیں اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں. آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کر کے یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا بڑے علم والا ہے. یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گاڑے کی تھی پیدا فرمایا اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ لو والی آگ سے پیدا کیا. اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خمیر کی ہوئی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. اب یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نور سے انسان مٹی سے بلکہ مٹی کی بھی مختلف حالتیں ہیں جس میں سے خشک مٹی ہے تراب بھیکی مٹی ہے تین گوندی ہوئی بدبودار ہمائن مسنون اور پھر ہمائن منسون خشک ہو کے کھن کھن بولنے لگتی ہے تو سلسال بن جاتی ہے اور جب اسے آگ میں پکایا جاتا ہے تو فخار ٹھیکری ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طرح ذکر کیا ہے پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی ہے. سورہ رحمان میں آتا ہے کہ پیدا کیا انسان کو کھن کھناتی مٹی سے جیسے ٹھیک رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو ہے وہ آگ سے بنایا ہے. تو جب میں اسے آیت نمبر 29 تو جب میں اسے پورا بنا چکوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدے کرنے میں شامل نہ ہوا. بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اب یہاں دیکھیں کہ شیطان نے انکار کیا اور وجہ یہ بتائی کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور وہ اس کو بہت حقیر سمجھ رہا تھا. فرمایا اب تو بیشک سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پہ میری پھٹکار ہے قیامت کے دن. کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں. فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کی. شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نعوذ باللہ. اب دیکھیں میں وہی بار بار کہتی ہوں کہ وہ 3 کرائمز شیطان نے کیے تھے اور وہی 3 کرائم میں ہم انسانوں کو مبتلا کر رہے ہیں. 3 کے پہلے تکبر انا خیر منہ کہ میں اس سے اچھا ہوں. یہ کیا انسان یہ مٹی. اور دوسرا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی یعنی کہ سجدے سے انکار کیا. اور تیسرا نہیں خود سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کو بلیمنگ گیم شروع کر دی کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اور مجھے بھی قسم ہے میں بھی زمین میں ان کے لیے مزین کر دوں گا ان سب کو بہکاؤں گا. اب شیطان نے چیلنج دیا. آج دنیا میں کوئی ڈیئر کرے ہم کہیں گے اچھا ہم تمہاری ڈیئر پوری نہیں ہونے دیں گے. تو یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ میں دنیا کو مزین. آپ دیکھیں آج دنیا میں کتنی اٹریکٹیو نظر آتی ہے کتنی دنیا میں ہماری اٹریکشن ہے. ہائے دنیا یہ چیز لے لوں وہ چیز لے لوں اور کہہ رہا ہے میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منتخب کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں منتخب کر لے جو جنت الفردوس میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے. آمین ثم آمین. ارشاد ہوا کہ ہمارے یہ ارشاد ہوا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے. میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کرے یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. آیت نمبر 44 جس کے 7 دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بنا ہوا ہے. ہاں اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتے فوراً توبہ کرتے ہیں اور آئندہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جہنم کے 7 دروازے بتائے اور 7 لیولز ہیں. اور پہلا طبق یا درجہ جہنم ہے، دوسرا لتی ہے، پھر حطمہ ہے، پھر سعیر ہے، پھر سقر ہے، پھر جہیم ہے، پھر حاویہ ہے، اور سب سے اوپر والا درجہ موحدین کے لیے ہے، جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش پہ نکال دیا جائے گا. پھر دوسرے میں یہودی ہوں گے، تیسرے میں عیسائی ہوں گے، چوتھے میں سابی ہوں گے، پانچویں میں مجوسی ہوں گے، چھٹے میں مشرقین اور ساتویں میں منافقین ہوں گے. اور سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے، اور اس کے بعد اسی ترتیب سے یہ نام ہے. اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پرہیزگار جنتی لوگ باغ اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے. یہ یاد رکھیں کہ جنت میں جانے کا سب سے پہلا کام ہے کہ آپ کے اندر کینہ نہ ہو. کینہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے متعلق بیڈ فیلنگ. ہم کسی کو معاف بھی کر دیتے نا تو تب بھی کہتے ہیں اللہ ہی پوچھے گا. یعنی کہ آپ کے اندر ذرا بھی غل کینہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جب کسی مال میں کہیں جاتے ہیں نا تو ایک وہ ڈیٹیکٹنگ ڈورز لگے ہوتے ہیں جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ویپن یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کوئی چھری چاقو تو نہیں ہے، تو وہ فوراً اس کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. تو یقین جانیں کہ اسی طرح جب ہم جنت کے دروازے میں انٹر ہوں گے تو جو ڈیٹیکٹو ڈور ہوگا، اگر ہمارے اندر ذرا بھی کینہ کسی کے متعلق غلط بیڈ نیگیٹو فیلنگ ہوگی تو وہ بجنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم جنت میں جا نہیں سکیں گے. ہمیں جنت کی ٹکٹ، جنت کا NOC نہیں ملے گا. تو آج دنیا میں وقت ہے ایک دوسرے سے معافیاں مانگے اور اس کینے کو اپنے دل کو صاف کر لیں. ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے تختوں میں بیٹھیں گے. نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے. اب یہاں جنت کا ڈسکرپشن دی جا رہی ہے. نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے، یعنی کہ اٹرنل وہاں پہ رہیں گے. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10واں اشرا رحمت کا ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کا ختم تو نہیں ہو رہا، رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے. آیت نمبر 50. اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہے. انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کے سلام کیا تو انہوں نے کہا ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے. تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب فہم فرزند کی بشارت دیتی. ہم نے بہت ڈیٹیل سے واقعہ پیچھے پڑھا تھا. کیا کہا، کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو. یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ مایوسی بھی شیطان کا ایک تیر ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا. آیت نمبر 56. اللہ سے اچھا گمان رکھیں. کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کو ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس لوط کی بیوی کے. ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا. اور جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوط سے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں. ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بالکل سچے. اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے. جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہیں چلے جانا. ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے، یعنی کہ وہ غلط سوچ سے ان کے گھر میں آئے کہ ان کے گھر مہمان خوبصورت لڑکوں کی شکلوں میں آئے ہوئے ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تو مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کے ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، یعنی کہ میری قوم کی بیٹیاں، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے. بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا. بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا، ان لوگوں پہ کنکر والے پتھر برسائے. بلا شبہ نصیحت حاصل کرنے والے کی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. یہ بستی ایسی راہ جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ ہے، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. مراد یہاں پہ اشارہ عام ہے، یعنی کہ قوم میں لوط کی بستیاں مدینہ سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں، اور ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. اور کہتے ہیں یہ 5 بستیاں تھیں.
اور کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا، آسمان پہ چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، پھر ان کو زمین پہ دے مارا۔ آیت نمبر 78، یہاں پہ ایکا کہتے ہیں، ایک نیا واقعہ شروع ہو جاتا ہے حضرت شعیب کا۔ ایکا گھنے درخت کو کہتے ہیں، اس بستی میں گھنے درخت شاید ہوں گے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد قوم شعیب ہے۔ ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کا بعد کا ہے، اور ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب تھا۔ اسے مدین کہا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اور اس کے نام سے اس بستی کا نام پڑ گیا تھا۔ اور ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ رہزنی، یعنی کہ چوری ڈکیتی، کم تولنا، کم ناپنا۔ اور جب ان پہ عذاب آیا تو ایک بادل ان پہ سایہ فگن ہوا، جس پہ سب لوگ پڑھنے کا اچھا بادل آ گیا ہے، وہ بڑے ریلیکس ہوئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ چنگھاڑ اور بھونچال بن کر ان کو ہلاک کر گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی بادل یا کوئی چیز آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے دعا کرتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بادل جو ہے امن اور سلامتی والا ہو، اور بارش بھی۔ آیت نمبر 78، ایکا کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہے، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ہجر والے قوم سمود، جو حضرت صالحہ کی قوم تھی، جن پہ اونٹنی نازل ہوئی تھی بطور معجزہ۔ آیت نمبر 81، جنہیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے، یعنی کہ بہت اسٹرانگ نیچر تھی، اسٹرانگ پیپل نیشن تھی، گھر بناتے تھے بے خوف ہو کے۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آدم پہنچا، پس ان کو کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمان اور زمین کو ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرما دیا، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے۔ یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں تو جو دہرائی جاتی ہیں، سبع مثانی، اور یہ سبع مثانی قرآن اور قرآن عظیم ہے۔ ایک تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا۔ اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کا ایک جز بھی ہے، اور اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا گیا، اور قرآن بھی دے رکھا۔ آپ ہرگز اپنی نظر اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں۔ مومنوں کے لیے آپ بازو جھکائے رکھیں اور کہہ دیں کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان قسمیں کھانے والوں پہ اتارا تھا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو حکم کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجیے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کریں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں، جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی خدمت عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اور سجدے سے یہاں نماز اور یقین سے مراد موت ہے۔ سورہ نحل شروع ہوتی ہے، اور جہاں نحل حکم آئے گا وہاں پہ ہم بات کریں گے۔ جیسے یہاں پہ ہجر والوں کی بھی ہم نے بات کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اسی کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اور اللہ کے حکم سے مراد اللہ کا قانون ہے، جس کی روح سے دعوت حق کامیاب ہوتی ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے ناکام ہوتے ہیں۔ اور اس بات کو قرآن قضا بالحق سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور منکرین حق کہتے ہیں کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے، تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کا حکم کیوں نہیں آ جاتا؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وہ وقت قریب آ جائے گا، کیونکہ اب مومنوں پہ زندگی دشوار کر دی گئی، ان قریب ہجرت مدینہ کا حکم آنے والا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مخالفین کی قسمت کا آخری فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یا تو ان پہ عذاب آتا ہے، یا ان کی نبی کے ہاتھوں
جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ تو سب نے دیکھ لیا کہ ہجرت کے بعد 10 سال کے اندر عرب کی پوری زمین شرک اور کفر کے نظام سے پوری طرح خاتمہ ہو گیا۔ اب یہ سورہ نحل مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انتہا پہ تھی، اور یہاں پہ یہی امر اللہ، یہاں پہ اللہ کا حکم یہاں پہ مینشن ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 2، وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دے کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی اوقات دیکھ، تم بنے کہاں سے ہو؟ ایک جامد چیز سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے، جسے منا کہا جاتا ہے، اور پھر مختلف دور سٹیجز گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح پھینکتا ہے، اور پھر وہ ماں کے پیٹ سے نکل کے اس دنیا میں آتا ہے، پھر وہ زندگی میں آتا ہے، اور پھر کتنی دیر عرصے وہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے۔ جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ انسان کا بچہ وہ واحد بچہ ہے جو بڑے عرصے ڈیپینڈنٹ رہتا ہے اپنی ماں کے اوپر۔ تو اور پھر وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو رب سے جھگڑا کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ آیت نمبر 5، اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں۔ اب یہاں جانوروں کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ جانوروں کی سکن ہے، وہ کھال ہے، وہ بھی استعمال میں آتی ہے، اس کا گوشت بھی آتا ہے، اس کا دودھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس پہ ٹرانسپورٹیشن بھی کرتے ہیں، اس پہ ہم بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع ہیں اور تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کے لاؤ تب بھی، اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ وہ تمہارے بوجھ ان چہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدی جان یہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا، تم ان کی سواری لو اور باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ درمیانی راہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے والی ہے، اور بات ٹیڑھی راہ ہے، اگر وہ چاہتا تو سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ یعنی کہ ٹیڑھی راہ اللہ کی راہ، سیدھی راہ، اور ٹیڑھی راہیں گمراہی کے راستے ہیں۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اس سے وہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل لگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا۔ یہ انسان کے لیے تابع ہوئے ہیں، انسان کی گروتھ، اس کے سروائیول کے لیے تابع ہوئے ہیں، اور ستارے بھی اسی حکم کے ماتحت ہے۔ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پہ پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والے کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے، اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے۔ تم اس میں نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور فضل تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سمندر کے فائدے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ 3 فائدے کہ ایک، مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت مل جاتا ہے، دوسرا اس میں سے موتی اور سیپیاں نکالتے ہو، پھر تیسرا اس میں ٹرانسپورٹیشن، کشتی اور جہاز وغیرہ چلاتے ہو جس سے تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، یا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لوڈ کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قدرت کاملہ پہ اور غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے زمین پہ پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں ہلا نہ دے۔ جیسے میں نے بار بار کہا، پہاڑوں کا فائدہ بتایا گیا، اگر یہ نہ ہوتے تو زمین ہر وقت ہلتی رہتی، اور اس کا اندازہ ان زلزلوں سے کیا جاتا ہے جو چند ہی سیکنڈ اور لمحوں میں آتے ہیں، اور کس طرح بڑی بڑی مضبوط عمارتوں کو جو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور شہروں کو کھنڈر میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور نہریں اور راہیں بنائی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ اب یہاں نہروں کا سلسلہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پتا ہے کہ پانی کتنا سب سے ضروری آئٹم ہے انسان کی زندگی کے لیے، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہی ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ لاجک کے ساتھ قدرت کاملہ بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تخلیق، کائنات، یہ تمام چیزیں اللہ کی ہیں۔ تو کیا وہ جو تخلیق کر رہا ہے اور جو خود نہیں تخلیق کر رہا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے ہو؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور جو کچھ
तुम छुपाओ और जाहिर को, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। और जिन जिन को ये लोग अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हैं, वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं। यानी कि वो खुद जो है अल्लाह की तख्लीक है, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है, बेशऊर हैं। इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। तुम सबका माबूद सिर्फ अल्लाह ताला अकेला है, और आखिरत ईमान रखने वालों के दिल मुनकर हैं और वो खुद तकब्बुर से भरे हुए हैं। बेशक व शुबा अल्लाह ताला हर उस चीज को जिसे वो लोग छुपाते हैं और जिसे जाहिर करते बखूबी जानता है। वो गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। गरूर किसने किया था? शैतान ने। हदीस में आता है कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में जर्रे एक जर्रे के बराबर भी कब्र होगा। आयत नंबर 24। उनसे जब दरियाफ्त किया जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाज़िल फरमाया, तो जवाब देते हैं अगलों की कहानियां, असातीरुल अव्वलीन। लोग जो मानते नहीं थे वो कहते थे क्या है इस कुरान में, क्या है ये तो कहानियां हैं। अब ये कहानियां क्यों अल्लाह ताला ने पिछले कौमों के वाकयात क्यों बयान किए हैं? ताकि हम इनसे हदायत हासिल कर सके, हम वो रास्ता अख्तियार करें कि इन कौमों ने ये नाफरमानी की थी तो ये अजाब आ गया था, हम ये नाफरमानी के काम ना करें ताकि हम पर अजाब ना आए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन तमाम कौमों में जो जो एक हाईलाइटेड नाफरमानी थी, वो आज हमारी उम्मत में वो तमाम नाफरमानियां मौजूद है। अल्लाह ताला हमें, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। इसी का नतीजा होगा कि क़यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही इनके बोझ के हिस्से भी इनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते थे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। हाँ, एक हदीस का मफहूम है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने लोगों को हदायत की तरफ बुलाया तो इस शख्स को इन तमाम लोगों का अजर भी मिलेगा जो इसकी दावत पर हदायत का रास्ता अपनाएंगे, और जिसने गुमराही की तरफ बुलाया तो उसको उन तमाम लोगों के गुनाहों का बार भी उठाना पड़ेगा जो इसकी दावत पर गुमराह हुए। इनसे पहले के लोगों ने भी मकर किया था, आखिर अल्लाह ताला ने इनके मंसूबों की इमारतों को जड़ों से उखेड़ दिया और इनके सरों पे इनकी छतें ऊपर से गिरी और इनके पास अजाब वहां से आ गया जहां से इनको वहमो गुमान भी नहीं था। फिर क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला इन्हें रुसवा करेगा और फरमाएगा मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते थे, जिन्हें इल्म दिया गया। वो पुकार उठेंगे आज तो काफिरों को रुसवाई और बुराई चिमट गई जो अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। फरिश्ते जब इनकी जान कब्ज करने लगते हैं उस वक्त छुप जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। क्यों नहीं? अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते थे। बस अब तो हमेश की के तौर पे तुम जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ। बस क्या ही बुरा ठिकाना है गरूर करने वालों का। और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाज़िल फरमाया, तो वो जवाब देते हैं अच्छे से अच्छा, और जिन लोगों ने भलाई की इनके लिए इस दुनिया में भलाई है, वो यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है। क्या ही खूब परहेजगार का घर है। सूरह अनाम में आता है अल्लाह की कसम हम मुशरिक नहीं थे। दूसरे मुकाम पे फरमाया कि जिस दिन अल्लाह ताला सबको उठाकर अपने पास जमा करेगा तो अल्लाह के सामने भी इस तरह की झूठे कस्में खाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने झूठी कस्में खा रहे थे। सूरह मुजादला के आयत नंबर 18 में है। आयत नंबर 29। बस अब हमेशगी के तौर पे तुम जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ। बस क्या ही बुरा ठिकाना है गरूर करने वालों का। और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाज़िल फरमाया, तो वो जवाब देते हैं अच्छे से अच्छा। अभी करैक्टर दोनों देख लें उनका क्या था। उनसे जब पूछा जाता था क्या नाज़िल फरमाया था, तो वो क्या कहते थे? अगलों की कहानियां। अब जो नेक लोग थे वो क्या कह रहे हैं? अच्छे से अच्छा। जिन लोगों ने भलाई की इनके लिए इस दुनिया में भलाई है और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है। और क्या ही खूब परहेजगारों का घर है, हमेशकी वाली बागात जहां वो जाएंगे और उनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जो कुछ ये तलब करेंगे वहां इनके लिए मौजूद होंगे। परहेजगारों को अल्लाह ताला इसी तरह बदले अता फरमाता है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि इनकी मौत के फौरन बाद इनकी रूहें जहन्नम में चली जाएंगी, यानी कि जो बेईमान लोग होंगे, और इनके जिस्म कब्र में रहेंगे जिन्हें अल्लाह ताला को अपनी कुदरत कामला से जिस्म और रूह में जैसे कहते हैं गोना ताल्लुक पैदा करके इनको अजाब देगा और सुबह शाम इन पे आग पेश की जाएगी। और जब क़यामत बर्पा होगी तो इनकी रूहें इनके जिस्मों से लौट आएंगी और हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दी जाएंगी। ये अंजाम है एक मुशरिक इंसान का। आयत नंबर 32। और जिनकी जानें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ हों, कहते हैं
تمہارے لیے سلامتی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ سورہ اعراف میں بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے، آیت نمبر 43، کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو ان میں دراصل کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے۔ ایک جگہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 33، کیا یہ اس بات کا انتظار کریں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، نہیں بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے۔ بس ان کے برے اعمال کے نیچے میں انہیں مل گئے جن کی ہنسی اڑاتے تھے، اس نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کلم کلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمام معبود طاغوت سے بچو، تمام معبودوں طاغوت سے بچو، طاغوت جو انسان کو بھٹکاتا ہے۔ بعد لوگوں نے اللہ بعد لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعد پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی آزمائش ممکن نہیں ہے۔ اور آزادی کا غلط اللہ تعالیٰ کہہ رہے استعمال نہ کرو بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اس کا استعمال کرو۔ آیت نمبر 27، وہ آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت میں نہیں دیتا جسے گمراہ کر دینا، اس کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ صاف کر دے، اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ظلم و برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ اور قیامت کا معاملہ پلک جھپکتے یا اس سے بھی کم وقت میں واقع ہو جائے گا، اللہ کے کن کلمہ کن کا محتاج ہے۔ اور یہاں پہ ہجرت کی بڑا فضیلت یہاں بتائی گئی ہے۔ اور حضرت عمر نے جب مہاجر و انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے وقت فرمایا یہ وہ ہے جس کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا، اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اسے کہیں بہتر ہے۔ کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے۔ آیت نمبر 42، وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم انسانوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے جو نازل فرمایا گیا آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ بدترین داؤ پیش کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ کا عذاب آ جائے جہاں کے انہیں وہم و گمان نہیں، یہ انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ یعنی کہ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جب تم تجارت اور کاروبار کے سفر پہ جا رہے ہو، یا جب تم کاروبار کو فروغ دینے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر رہے ہو، یا رات کو آرام کرنے کے لیے بستروں پہ لیٹ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہر طریقے پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کر سکتا ہے۔ یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے یا انہیں ڈرا دھمکا کے پکڑ لے، بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہیں؟
اور आजिज़ी का इजहार करते हैं। यकीनन आसमान और ज़मीन की कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने सजदे करते हैं और ज़रा भी तकब्बुर नहीं करते। ये जी आयत सजदा आ गई, सजदा करने। कहते हैं कि हर चीज़ जो है अल्लाह की सजदे करती है। हर चीज़ अल्लाह की मती है, फर्माबरदार है। आयत नंबर 50। और अपने रब से जो इनके ऊपर है कप कपाते रहते हैं और जो हुक्म मिल जाता है इसकी तामीर करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका, दो माबूद ना बनाओ, माबूद तो सिर्फ वही अकेला है, बस तुम सिर्फ मेरा ही खौफ डर रखो। आयत नंबर 52। आसमानों में और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है, उसी उसी की इबादत लाजिम है, फिर तुम इसके सिवा औरों से डरते हो। तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब उसी की दी हुई हैं। अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो इसकी तरफ उसी की तरफ अ, उसी की तरफ नालो फरियाद करते हो। और जहां उसने वो मुसीबत तुमसे दफा कर दी, तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिरक करने लग जाते हैं कि हमारी दी हुई नेमतों की नाशुक्री करें। अच्छा, कुछ फायदा उठा लो, आखिरकार तुम्हें मालूम हो ही जाएगा। और जिसे जानते बूझते भी नहीं इसके हिस्सेदारी दी हुई चीजें मुकर्रर करते हैं। वल्लाह तुम्हारी इस बहुतान का सवाल तुमसे जरूर किया जाएगा, यानी कि क्यामत के दिन तुमसे जरूर पूछा जाएगा जो तुम लोग शरीक बना रहे थे। आयत नंबर 57। और वो अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए लड़कियां मुकर्रर करते हैं और अपने लिए वो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो। इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाती थी तो उनका चेहरा स्याह हो जाता था और दिल ही दिल में घटने लगता है। और इस बुरी खबर की वजह से लोगों से छुपा छुपा फिरता है और सोचता है कि क्या इस जिल्लत को लिए ही रहे या इसे मिट्टी में दबा दे। आह, क्या ही बुरे फैसले करते थे। अरब के बाद कबीले खज़ा और कनाना जो थे फरिश्तों की इबादत करते थे और कहते थे ये अल्लाह की बेटियां हैं। यानी कि एक तो जुल्म ये कि अल्लाह की औलाद करार दी, हालांकि उसकी कोई औलाद नहीं। फिर औलाद भी मोनस, जिसे वो अपने लिए पसंद नहीं फरमाते। सूरह नजम में आता है क्या तुम्हारे लिए बेटे और उसके लिए बेटियां, ये तो बड़ी भोंडी तकसीम है। तो यहाँ फरमाया, तो तुम ये ख्वाहिश रखते हो कि बेटा हो और बेटी कोई ना हो, और बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। अल्लाह हम जानते हैं कि वजूद जन से है कायनात में रंग। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितने साल या कितना अरसा वो अकेले रहे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और अल्लाह ताला ने रहम जो है रहम औरत के अंदर रखा, यूट्रस जिसको आप कहते हैं। वो जो अल्लाह ताला तख्लीक करता है, खालिक है, उसने अपनी तख्लीक का कुछ मादा एक जिसको कहते हैं एक औरत के अंदर रखा, जिससे वो अल्लाह के हुक्म से बच्चा पैदा करती है। आखिरत ईमान ना रखने वालों की ही बुरी मिसाल है। अल्लाह तो बहुत ही बुलंद सिफ्त है और बड़ा ही गालिब हिकमत है। अगर लोगों के गुनाह पे अल्लाह ताला इनकी गिरफ्त करता तो रोए जमीन पे एक भी जानदार बाकी ना रहता, यानी कि अल्लाह ताला फौरन पकड़ता रहता। अल्लाह ताला मोहलत देते रहता है, लेकिन वो तो इन्हें एक वक्त मुकर्रर तक ढील देता है। जब इनका वो वक्त आ जाता है तो वो एक साथ ना पीछे रह सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं, और ना वो अपने लिए जो नापसंद रखते हैं अल्लाह के लिए साबित करते हैं। इनकी जबानें झूठी बातें बयान करती हैं। इनके लिए खूबी नहीं नहीं नहीं, दरअसल इनके लिए आग है और ये दोषियों के पेश रो हैं। ये इनकी दूसरी खराबी का बयान है कि वो अल्लाह के साथ नाइंसाफी का मामला करते हैं और इनकी जबानें झूठ बोलती हैं, तो इनका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। वल्ला हमने तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ भी अपने रसूल भेजे, लेकिन शैतान ने इनके बदअमाल इनकी निगाहों में आरास्ता कर दिए। ये शैतान का एक ट्रैप है। वो शैतान आज भी इनका रफीक बना हुआ है, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस किताब को हमने आप पर इसलिए उतारा है कि आप इनके लिए हर उस चीज को खोल दे जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं, और ये ईमानदारों के लिए रहनुमाई और रहमत है। अल्लाह आसमान से पानी बरसा के इसे जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा कर देता है। यकीनन इनमें उन लोगों के लिए निशानी है जो सुने। तुम्हारे लिए चौपायों में भी बड़ी इबरत है। हम तुम्हें इसके पेट में जो कुछ है इसमें से गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं, जो पीने वालों के लिए सहता और बुझता है। और खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो और उम्दी उम्दा रोजी भी।
जो लोग अकल रखते हैं इसके लिए तो इसमें बहुत बड़ी निशानी है। एक्चुअली बताया ये जा रहा है ये जो चौपाए जो खाते हैं जब वो मैदे में जाता है उसी खुराक से दूध, खून, गोबर और पेशाब बनता है। और खून रगों में, दूध थनों में, और इसी तरह गोबर और पेशाब अपने अपने मखरज में मुंतकिल हो जाते हैं। दूध में ना खून की रंगत शामिल होती है, ना गोबर, पेशाब की बदबू। सफेद और शफाफ दूध बाहर आता है जो इंतहाई जूद हजम होता है। तो आप ये देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस किताब के नजूल का मामला वैसे है जैसे बरान रहमत का नजूल होता है, वो मुर्दा जमीन को जिंदा कर देती है, और ये किताब मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है। फिर बताया जा रहा है कि निज़ाम रबूबियत की निशानियों को अल्लाह ताला इसका एक मैप हमें सामने ड्रॉ करके बता रहे हैं, कि बता रहे हैं कि तुम्हारी गजा में तीन चीजें सबसे ज्यादा लजीज और खुशगवार हैं। कौन कौन सी? एक दूध, दूसरा फलों का अर्क, और तीसरा शहद। हर आदमी इन तीनों से आशना है, और हर आदमी के लिए रोजाना गजा है, जो उसकी गजा के साथ साथ उसकी शफा भी है। अब सबसे पहले हम दूध को देखें, जो बचपन से बुढ़ापे तक हमारी दिल पसंद गजा है, और इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम है। और ये किस तरह कहाँ पैदा होता है, इस पे कभी गौर किया है? अगर आप गौर करें तो यही एक चीज हमारी इबरत के लिए काफी है। ये उस जिस्म से बनता है जो गलाजत और हर तरह की आलाइशों से भरा होता है। आप देखें ये भैंस, और इनसे जब हम दूध लेते हैं वो क्या खाती हैं? घास खाती हैं। आप जरा और घास खाती हैं, और उस घास से दूध बन जाता है। आप जाएं जरा बाग से घास तोड़े, उसको निचोड़े, उसमें से दूध निकाल कर दिखाएं। और आप ये देखें कि ये जो भी खाती पीती है इससे ये खून बनता है। और ये जो खून है जो तुम होंठों से लगाना ना पसंद करो। तो फिर आप ये देखें कि कितना अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अम, उसमें जो उसके आप देखती हैं कि जो उसका दूध धोने वाली जो जगह होती है वहां पे, और उसका जो पखाने की जगह है वो मतलब करीब करीब है, लेकिन कोई चीज किसी के साथ मिक्सअप नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि इसी तरह फलों से हर किस्म के खुश जायका अर्क जूसेस पैदा होते हैं, जिनसे मुख्तलिफ तरीकों से इंसान अपने काम में लेकर आता है। खजूर, अंगूर के दरख्तों को देखें। अब आप ये देखें, और ये कहाँ उगते हैं? ये मिट्टी के ऊपर उगते हैं। और मिट्टी क्या है? मिट्टी के जरों में अल्लाह ताला ने खजाने पैदा कर दिए हैं, कि उसमें खुशबू है, जायका है, गजाइत है। आप देखें कैसे, यानी कि तमाम ये जो फलों के जूस जो हम निकालते हैं दरख्तों पे जो लगते हैं, ये कहाँ से खुराक हासिल करते हैं? मिट्टी से। और मिट्टी को आप टेस्ट करें, नमकीन सी होती है। तो अल्लाह, इतनी मठास कैसे आ जाती है? आप रास्ते में उस आम के दरख्त को कह लें, कोई रास्ते में आप उसका पत्ता तोड़ लें, उसकी शाख तोड़ लें, आप देखेंगे वहां को मीठा है? कोई मीठा नहीं। और वो कहाँ से जमीन से हासिल करके अपने फ्रूट में जमा करे, उस फ्रूट से फिर हम अपने शेक या जूस वगैरह जो भी बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शहद के छत्तों को देखें। तीसरी चीज जो शहद है, ये ऐसे कारखाने हैं जिनमें शबो रोज शहद तैयार हो रहा है। तुम तमाम दुनिया के फल और फूल जमा करके भी शहद का कतरा नहीं बना सकते, लेकिन एक छोटी सी मक्खी ये काम कर रही है, और इंतहाई डिसिप्लिन के साथ, मुसलसल मेहनत के साथ, इस्तकलाल के साथ, तरतीब के साथ, तनासब के साथ, टीम वर्क के साथ, यकसानियत और हम आहंगी के साथ। आप देख लें, बड़ी सी बड़ी फैक्ट्री में आप चले जाएं, और आप कहें कि मैं एक शहद बनाना सीख लूं, तो ये अल्लाह ताला ने एक मक्खी के अंदर जो ये जो नहल है, नहल कहते हैं मक्खी को, तो कैसे अल्लाह ताला ने अकल अता फरमाई। फिर आगे चलते हैं, आयत नंबर 68। आपके रब ने शहद की मक्खी, ये जो है ना, वलौ वऔहा रब्बू का इलन्नहली, क्या अल्लाह ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और लोगों के बनाई हुई ऊंची ऊंची टहनियों में अपने घर छत्ते बना, और हर तरह के मेवे खा, और अपने रब की आसान राहों पे चलती फिरती रहे। और इनके पेट से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है, जिससे रंग मुख्तलिफ है, जिसमें लोगों के लिए शफा है, गौर व फिक्र करने वालों के लिए में बहुत बड़ी निशान है। और कहते हैं बेहतरीन गजा जो है मक्खी का फजला है, जिसको शहद कहते हैं। और बेहतरीन लिबास रेशम है, जो रेशम का कीड़ा बनाता है। तो आप देखिए कि अल्लाह जानवरों को भी इल्हाम करता है।
اور جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو بھی الہام کیا تھا کہ اس طرح اپنے بچے کو اس طرح دریا کے سپورٹ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کو، جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح عقل دی ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں جو پھلوں کا رس چوستی ہیں، وہ سارے کا سارا شہد نہیں بنتا، اس کا 1/3 شہد بنتا ہے، اور شہد کی مکھیاں 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے ان کو 20 لاکھ پھولوں کا رس لینا پڑتا ہے، اور 1 پاؤنڈ شہد کو جو آپ کے جار میں آتا ہے وہ 20 لاکھ پھولوں کا رس ہوتا ہے، اور اس کے لیے مکھیاں تقریباً 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہیں، اور 30 لاکھ بار اڑ کر جاتی ہیں، اور پھر جوس لا کے شہد بناتی ہیں، اور اس میں ان کو تقریباً 50,000 مائلز ان کو اتنی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ آپ رکھیں کوئی کاریگر اور بتائیں کہ 1 پاؤنڈ شہد بنانا ہے تو کتنا مہنگا پڑے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا ٹریننگ سینٹر نہیں ہے جہاں پہ مکھیوں کو داخلہ دے کے یہ ٹریننگ دی جاتی ہو کہ شہد اس طرح بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھتا بنانے کا بھی طریقہ سکھایا، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھتا بھی کس طرح کا ایک ڈفرنٹ شیپ کا ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہیکساگون کی، یعنی کہ یہ حیرت انگیز طور پہ اس کا جو چھتا ہے بیچ سے بننا شروع ہوتا ہے اور 4 کونوں سے بنتا ہے اور ایک جگہ آ کے مل جاتا ہے، اور یہ 6 کونوں والا مطلب یہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ چھتا تعمیر کرتی ہیں، پھر مکھیاں کھانے کی تلاش میں جاتی ہیں اور ایسے پھلوں سے رس لے کر آتی ہیں جن کی شکل آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوتی، اور ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ یہ جب یہ رس چوسنے جاتی ہیں تو ایک خاص قسم کا راستہ اختیار کرتی ہیں، اور پھر دوبارہ چھتے کی طرف واپس آ جاتی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اتنی ویلویشر ہوتی ہیں کہ ان کے الٹراسونک لہروں، ان کی ویوز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ غذا ڈھونڈنے کے لیے شہد کی مکھی زگ زیگ طرح کا راستہ لیتی ہے، جس طرح 8 کا فگر ہوتا ہے وہ اس طرح گھومتی ہے، اور یہ بیکار نہیں رہتی ہے، اور پھر یہ کیا کرتی ہے کہ جن پھلوں سے یہ اپنا جوس نکال لاتی ہے تو وہ باقی اپنی فیلو مکھیوں کو بتا دیتی ہے کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ انرجی، مت ادھر جانا، میں وہاں کا پھل یا میں وہاں کا رس میں لے کے آ چکی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور اور ڈسٹنس بتانے کے لیے اپنے جسم کے نیچے والے حصے کو ہلا کے دوسری مکھیوں کو بتاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کوئی پوائزنس جو ہوتا ہے نا وہ والا پھول کا رس ہے وہ نہیں لینے دیتی، اور پھر کہتے ہیں کہ مکھیوں کی مددگار بھی مکھیاں ہوتی ہیں چھتے میں، کہتے ہیں کوئی 30,000 مکھیاں ہوتی ہیں، ایک بھرپور ڈسپلن کا مظاہرہ کرتی ہیں، ہم تو یہاں پہ چند سو لوگ بھی جمع ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی انارکی پھیلتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ چھتے میں داخل ہوتی ہیں تو ملکہ مکھی جو ہے دروازے میں کھڑی ہوتی آتی ہے، ہر ایک مکھی کو چیک کرتی ہے، اور دروازے میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک مکھی اندر آ سکتی ہے، آپ دیکھیں کتنی حفاظت کا بہترین نظام ہے۔ شہد بنانے کے عمل میں جو ورکر مکھیاں ہوتی ہیں رس چھتے میں موجود چھوٹی مکھیوں کے منہ میں ڈالتی ہیں، وہ اس میں سے پانی کو اپنی پروں سے ایویپوریٹ کرتی ہیں، جب وہ گاڑھا ہو جاتا ہے تو چھتے کے سیل میں اس کو ڈال دیتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ہے کہ یہ اس کو ہوا میں اڑا اڑا کے اس کو پھر تھک کرتی ہیں، اور پھر ان کے منہ کے اندر جو مادہ ہوتا ہے اس میں جو شامل کرتی ہیں، جس سے یہ پرزرو بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر ہم اس کے عمل کو دیکھیں تو ہم حیران ہو جائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان مکھیوں کو ٹرین کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کا جو دماغ ہے ایک پن سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اتنے چھوٹے دماغ سے یہ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتی ہیں، اور ایک مخصوص فلائٹ پر جاتی ہیں، یعنی کہ ایک مخصوص ان کی ہائٹ ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنا کام تقسیم کیا ہوتا ہے، اور زندگی میں کہتے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی چائے کے چمچے کے 12ویں حصے کے مطابق شہد بناتی ہے، اور وہ ہم چمچ کا 12واں حصہ جب ہم اس کو اپنے کسی گلاس میں ڈالتے ہیں تو وہ وہی حصہ چمچہ ہم سنک پہ رکھ کر یا ویسے رکھ کے سنک دھونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اس کی ساری زندگی کا ایک مکھی کا جو اس نے اپنی زندگی لگا دی ہے وہ ہم اس کو بہانے میں ذرا دیر نہیں کرتے، اتنی ہم نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔
تو بہرحال شہد کے بارے میں آتا ہے کہ شہد جو ہے خون پیدا کرتی ہے، دل، دماغ، جگر، آپ کے پھیپھڑوں کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں مکھی کا ڈنگ بھی جو ہے بڑی فائدے کی چیز ہے، اس سے دعا بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تندرستی کے لیے دو چیزوں کو پکڑ لو، قرآن اور شہد۔ قرآن روح کی غذا ہے اور شہد جسم کی غذا ہے۔ ہم نے شہد کی مکھیوں سے ہمیں بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت میں رہتی ہیں، جس کام کے لیے پیدا کیے بس صرف وہی کام کرتی ہیں، ادھر ادھر وقت نہیں ضائع کرتی، جیسے ہم لوگ واٹس ایپ پہ ادھر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ پھر یہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں، یہ نہیں دیکھا آپ نے مکھیوں نے شہد بنایا اور خود کھانا شروع کر دیا ہو۔ اور پھر یہ فرض شناس ہیں، انتھک محنت کرتی ہیں، بہترین ٹیم ورک ہے، بہترین ڈسپلن کے ساتھ ہے، اور یہ سارا یہ خدمت کرتے تھکتی نہیں ہے، اور یہ بناتی کس لیے؟ ہم انسان کے لیے شہد بناتی ہیں، اور ہم شہد استعمال کر کے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک مکھی کا اس میں کتنا اس کی قربانی ہے، اور ہم اس کو صرف کھانے تک مفید رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کرو کہ یہ جو دودھ، یہ جو جوس اور یہ جو شہد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 69۔ ہر طرح کے میوے کھاؤ اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہو، ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، جن میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا بڑا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی تمہیں پھر فوت کرے گا۔ تمہیں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ارذل عمر۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ارذل عمر سے بچا، آمین۔ کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے، بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور توانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنی ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائے۔ کہ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے، نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسری کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کر دیتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنی پیاری مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پہ اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی سے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ یا وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ، برابر ہو سکتی ہے؟ اور آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسے ہی جیسے آنکھ کا جھپکنا، wink of your eye، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یہ کان، آنکھ، دل جو ہے ہدایت کے دروازے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی صحیح کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں اسے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کے فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ فلائٹ دیکھیں ذرا پرندوں کی، کس قدر خوبصورت فلائٹ ہوتی ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، یا اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کے اون اور روئیں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اس نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے۔
یعنی کہ وہ جو لوہے کی زریں جو آپ جنگوں میں پہنی جاتی ہیں، اور وہ کپڑے جو آپ عام پہنتے ہیں۔ اور اسی طرح پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ، پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچاتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نا شکرے ہیں۔ جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی، نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اور جب یہ ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا، نہ وہ ڈھیل کیے جائیں گے۔ اور جب مشرقین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے، اے میرے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کے اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے۔ جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پہ عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اور جس دن ہم حرمت میں انہی میں سے ان کا مقابلے پہ گواہ کھڑا کر دیں گے، تجھے ان سب پہ گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس میں قرآن کے یہ اعجاز بتائے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 90، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکت اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کرتا ہے، تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں قول و قرار کر لو، اور قسموں کو ان کی پختگی بات مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ بہرحال یہاں پہ قسم جو ہوتی ہے، 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ قسم کو یمین یا حلف بھی کہا جاتا ہے۔ ایک قسم کو قسم یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، وہ جو آپ مستقبل میں کسی چیز کے لیے آپ کو قسم کھا لیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس کہا جاتا ہے، وہ قسم جو آپ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اور ایک قسم کہتے ہیں یمین لغو، یعنی کہ جو بعد بے بعد پہ عادتاً جو بندہ قسم کھاتا ہے۔ تو یمین منعقدہ اور یمین لغو پہ تو جو ہے یمین منعقدہ پہ اگر آپ کوئی غلط قسم بھول چوک سے کھا جاتے ہیں تو اس پہ کفارہ دے دیں، اور اگر آپ حلال چیز پہ قسم کھاتے ہیں تو اس کا حلال چیز آپ نے اپنی قسم سے اپنے اوپر حرام نہیں کرنی، اس کو آپ اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ اور غموس جو ہے اس کا کفارہ ہی نہیں، بہت اس کی سخت وعید ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جان رہا ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت مثالیں بیان فرما رہا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، یعنی کہ قسم کے خلاف ہے، تو بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دے دے۔ اور کفارے میں کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو 3 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک عورت ہے جس نے بہت دیر لگا کے وہ ایک سوت بنایا اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کرو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔ تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے۔ تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا، اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ ان کے نیک عمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ ہاں، اس کا غلبہ ان پہ تو یقیناً ہے جو اسے رفاقت کرے، اسے اللہ کا شریک ٹھہرائے۔
اور جب کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں تو جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر نہیں جانتے، یہ ہو رہا ہے کہ کوئی حکم منسوخ ہو جائے تو یہ اللہ کی جو ہے مصلحت ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اور اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہوتی، ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے گا بجز اس کے جس پہ جبر کیا جائے، اس کا دل ایمان پہ برقرار اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کھلی دل سے کفر کرے تو ان پہ اللہ کا غضب ہے اور انہیں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اور جن کے کانوں پہ اور جن کی آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پہ متلقن ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ اکثر مفسرین نے اس بستی سے مراد مکہ لی ہے، اور کہتے ہیں کہ آ، ان پہ جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا تھا، حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا تھا ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، جس چیز پہ اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جاتا ہے، حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھ دو، بے سمجھ دو اللہ تعالیٰ پہ بہتان بازی کرنے والا کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں پہ جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اس سے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے پھر توبہ کرے اور اصلاح بھی کرے تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے ایک نظر مانی ہے کہ میں بوانا جگہ میں اونٹ ذبح کروں گا۔ تو آپ نے پوچھا کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ تو لوگوں نے بتلایا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں ہوئی منائی جاتی؟ تو لوگوں نے بھی نفی کی۔ تو آپ نے سائل کو نظر پوری کرنے کا حکم دیا، جسے یہ پتا چلتا ہے کہ غیر آباد آستانوں پہ جا کے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بہرحال آگے چلتے ہیں۔ بے شک ابراہیم آیت نمبر 121 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کر لیا، انہیں راہ راست سجا دی۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں تھا۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری کی گئی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، یہ واقع سخت ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبلیغ کے اصول بیان کیے ایک حکمت کے ساتھ،
ایک اچھے طریقے سے اور بہت نرمی سے آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے 126، اگر بدلہ بھی لو تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہے، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے ہی بہتر ہے۔ آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کہ آپ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے حال پہ رنجیدہ نہ ہو جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں، ان سے تنگ دل نہ ہو، یقین مانو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے 14 سپارے ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔